ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہ ٹاپک کا نام جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صوفیزم، سی ایس ایس کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہیں پہ بھی، وائوا کے اندر بھی آپ سے اس کے حوالے سے آپ کے وچار پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے ضرور پتہ ہونا چاہیے. میرا نام محمد نوفل صفوان ہے. آئی بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی. چلیں جی، لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک. آپ کو اگر میرے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو اس کو لائک کر دیجئے، مجھے سبسکرائب کر دیجئے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب کیجئے، اور میرے اگر مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو دبا دیجئے. چلیں جی، جلدی سے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو ٹاپک میں نے چنا ہے سی ایس ایس، اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کا پیپر ہوتا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ 2016 کا ہے. 2016 کا مقصد یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو محنت کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، انہیں پتہ ہے کہ 2016 کا مقصد یہ ہے کہ نیو سلیبس جو ہے وہ ریوائز ہوا تھا پاکستان کے اندر فائنلی 2016 میں. 2016 سے اور 2020 اور 2021 وہی سلیبس ابھی کنٹینیو ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نئے سلیبس کے اندر سوال ذرا سنیے کیا کر رہے ہیں. ہو ور دا صوفیز آف سب کانٹیننٹ ہو ہیڈ کلوز ریلیشنز ود دا اسٹیٹ اینڈ پولیٹیکل اتھارٹیز. انہوں نے پہلے پوچھا کہ کون لوگ صوفی تھے کون، یہ صوفی ہیں کیا، صوفی ہے کیا چیز. اور سب کانٹیننٹ بر صغیر، پاک و ہند کی بات کر رہے ہیں. وہ پاک و ہند کے اندر جو صوفیز تھے وہ کون تھے، وہی جاننا چاہتے ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے ریلیشن کس کس کے ساتھ تھے، اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر وہ پولیٹیکل اتھارٹیز کن کن سے ان کے ریلیشنز تھے. یہ عجیب و غریب قسم کا سوال ہے. سوال ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ صوفی ہیں اور صوفی لوگوں کا جو ہے وہ اسٹیٹ اتھارٹیز سے کیا تعلق جناب بنتا ہے. یہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں جلدی سے، بنا ٹائم ضائع کیے. سوال آپ نے دیکھ لیا. تو پہلا سوال یہ بنتا ہے، آر دیز صوفیز. یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ تصاویر لی ہیں نیٹ سے اور آپ کے لیے پیش کیے ہیں. تو کیا یہ صوفیز ہیں؟ تو آج کل تو صوفی بابا انہیں کہا جاتا ہے. عام طور پہ میرے جیسا آدمی، ایک عام آدمی جو صوفی بابا فقیر کو جانتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ صوفیہ کیا ایسے صوفی تھے جو کہ اس وقت میں تصاویر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب مجھے پتہ نہیں، میں اس کے بارے میں ہاں یا نہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں، میں اس پہ نہیں ہوں، میں نے نہ کوئی اس پہ کوئی جواب دیا آپ کو. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے خیال سے کہ یہ صوفی ہیں؟ تو کیا ہم ہمیشہ صوفیاء کرام، ہمارے صوفیاء کرام ایسے ہی تھے؟ اور کیا صوفی ازم اسی کا ہی نام ہے جسے ہم عام طور پر مزاروں پر جھومتے اور ناچتے لوگوں سے مانگتے دیکھتے؟ کیا یہ صوفی ہیں؟ اور لوگ بھی انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، دراصل خود اپنے لیے کچھ پانے کی غرض سے دیتے ہیں. وہ اگر دیتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں ان سے کہ یہ کہیں صوفی نہ نکل آئے، کوئی ولی بابا نہ نکل آئے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسے لوگ صوفی ہیں آپ کی نظر میں؟ اور غرض یہ کہ کیا صوفیاء کرام لوگوں سے ایسے مانگا کرتے تھے، انہیں ڈرا کر ان سے پیسے بٹورا کرتے تھے؟ ڈرا کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی ان کو تڑیاں لگانا، مقصد ڈرانے کا مقصد یہی کہ آپ نے ایک ایسا حلیہ بنا لیا اور اس کے بعد کہا کہ بابا ہو بھلا تیرا، اور اگر ایسے آپ نے آواز لگائی تو ایک عام آدمی ڈر گیا کہ اللہ والا بندہ نہ ہو کہیں، اور اگر ناراض ہو گیا تو میری کہیں بگڑی جو ہے وہ بن جائے یا بنی بھی بگڑ نہ جائے. تو کیا یہ صوفیزم ہے؟ صوفیزم دراصل ہے کیا؟ چلیں پھر علمی طور پر دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. جناب صوفیزم، میں نے اس کی ڈیفینیشن لی ہے. سی ایس ایس، ظاہر سی بات ہے میں سی ایس ایس کا ٹیچر ہوں، میں کوئی جو ہے وہ عالم دین نہیں ہوں، تو میں سی ایس ایس کے حوالے سے آپ کو جو ہے یہ پورا کا پورا ٹاپک بتاؤں گا اور بہت لٹری انداز میں بتاؤں گا. صوفیزم نون ایز تصوف ان عربک اسپیکنگ ورلڈ، عربی کے اندر اس کو تصوف کہا جاتا ہے. صوفیزم از اے فارم آف اسلامک مسٹسزم دیٹ ایمفسز انٹروسپیکشن اینڈ اسپریچول کلوزنس ود گاڈ. تو اسلام کے اندر یہ مسٹسزم، یہ ایک چھپی ہوئی طاقتیں ہیں جن کے اوپر کہ ایمفسائز، زور دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ خدا تک پہنچا جا سکے، خدا کے رستے تک چلا جا سکے، خدا کو پہچانا جا سکے، وہ خدا کون ہے اس تک پہنچا جا سکے، اور اس کے لیے مسٹسزم کا راستہ اپنایا جاتا ہے. تو جب جو آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ صوفی کہلاتا ہے، اور جو عمل ہوتا ہے وہ صوفیزم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. while it is sometimes misunderstood as a sect of Islam,
It is actually a broader style of worship that transcends sects, directing followers attention inward. وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی الگ سے لوگ ہیں، الگ قسم کا اسلام ہے، یہ کوئی الگ سیکٹ ہے اسلام کا، کوئی الگ فرقہ ہے. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. دراصل یہ ایک براڈر اسٹائل ہے عبادت کرنے کا، یہ ایک وسیع طریقہ ہے اللہ سے رابطہ کرنے کا. تصوف، صوفیزم، اور اس کی حقیقت ہے، اس میں کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اگر آپ کوئی بہت ماڈرن شخصیت، ماڈرن خیالات کے حامل ہیں، میں سی ایس ایس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. سی ایس ایس کے اندر تو میں نے آپ کو یہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشنز بتا دی ہیں. اسٹل کر کے پاز کر کے اس کو جو ہے وہ اتار لیجئے. یہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشنز ہیں صوفیزم کی، لکھ دے گا ان کو آنکھ بند کر کے، 100 میں سے 100 مارکس مل جائیں گے آپ کو. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اگر صوفیزم کو نہیں مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے بابے وابے کچھ نہیں ہوتے، فقیر ہیں، بھکاری ہیں، تو جناب ایسا نہیں ہے. اللہ والے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. اب آپ کسی بھی دین سے، دھرم سے تعلق رکھتے ہیں تو اس دھرم کے بھی اندر بھی جو ہے وہ اللہ والے ہوتے ہیں، بھگوان والے ہوتے ہیں، گاڈ والے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہیں. اپنا اپنا طریقہ ہے. چلے دیکھتے ہیں بلینس آف صوفیزم. اسلام کے اندر جو صوفیزم ہے اس کا کیا بلینس ہے، صوفیزم کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، یہ دیکھتے ہیں. اگر آپ کو صوفیزم نہیں پہچان میں آ رہا، آپ کے خیالات کسی اور وچار کے ہیں، تو آپ ان اسٹینڈرڈز پہ دیکھ لے گا، صوفی آپ کو پہچان میں آ جائے گا. یہ اسٹینڈرڈز ہیں میں بتانے جا رہا ہوں. اوبیڈینس ٹو آلمائٹی اللہ کی جو ہے اوبیڈینس، اس بنانے والے کی اوبیڈینس، یہ سب سے بڑی بلینس ہے صوفی کی. ٹھیک ہے جی. ریننسیشن آف دا میٹیریل آبجیکٹس، انکار ہے، ریجیکشن ہے میٹیریل آبجیکٹس کا. دنیا کو ترک کر دینا، دنیا سے جو ہے وہ ترک کر دینا دنیا کو. اب دنیا صوفی کے لیے کچھ نہیں ہے، دنیاوی باتیں صوفی کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے کبھی کبھی آپ کو کوئی واقعی میں اللہ والا ایسا بندہ دکھائی دیتا ہے جو کہ آپ کو اس کا حلیہ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. وہ ہوتا ہے لیکن وہ پاک صاف بھی ہوتا ہے. وہ بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میٹیریل آبجیکٹس اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پاسبل ڈسٹینس آف ورلڈلی پاور، وہ دنیاوی طاقتوں سے دور رہنا چاہتا ہے. اس کو کوئی غرض نہیں ہوتا دنیاوی طاقتوں سے. اس کے پاس کچھ اور طرح کی طاقتیں اس کے پاس عمل کر رہی ہوتی ہیں. سپورٹنگ آف پور، یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے. اب آپ سوچئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ سے پہلے پریزنٹیشن میں سوال کیا تھا، اس کے نتیجے میں آپ صوفی کو پہچاننے کے لائق ہو رہے ہیں؟ یہ کریکٹرسٹکس دیکھیے گا کسی صوفی کو اگر صحیح معنوں پہچاننا ہو. ٹھیک ہے جی. سوشلی ایکوالٹی، ٹالرنس، اسپریچول ڈسپلن، یہ ہے صوفی ایکوالٹی. سوشلی ایکوالٹی ہوتی ہے، معاشرے کی برابری اس کے اندر ہوتی ہے. اس میں برداشت اور تحمل ہوتا ہے، اس میں اسپریچول ڈسپلن ہوتا ہے. راتوں کو جاگتا ہے، وہ کم کھاتا ہے، وہ جو ہے وہ اسپریچول ڈسپلن میں آ جاتا ہے. وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے جس طریقے سے کہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور عام طور پہ ہم ایسے ہوتے نہیں ہیں. آگے چلتے ہیں. کہتا ہے کہ ایٹ لٹل اینڈ اسپینڈ موسٹ آف دیئر ٹائم ان پریئر. آپ دیکھیے کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، اور عبادتوں میں وقت کو صرف کرتا ہے. یہ ہے اللہ کا بندہ، یہ ہے صوفی. تو کیا دنیا کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ آپ بتائیے. تو اگر ہیں تو پھر یہ ہیں وہ صوفی، اور ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. سروسز ٹو ادر ڈیووشنل ٹریڈیشنز، اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈپینڈنس آن دا کریٹر اینڈ کریشن. سو سروس ٹو ادر ڈیووشنل ٹریڈیشن یعنی کہ خدمت گزاری، ڈپینڈنس آن دا کریٹر، آن دا کریٹر اینڈ کریشن، ڈپینڈنس آن دا کریٹر اینڈ کریشن. دیکھیے جناب کہ کس طریقے سے بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی ڈپینڈنس ہوتی ہے اللہ کے اوپر، اللہ کے بندوں پر. یہ ان کی کوالٹیز ہیں جناب والا. رسپیکٹ ٹو ادر ڈیووشنل ٹریڈیشنز، ڈس اپروول آف شوئنگ آف میریکلس فیٹ. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انکار کرتے ہیں کہ ہم کوئی آپ کو شوبدے دکھائیں گے، اور ہم آج اس فقیر کو فقیر ہی نہیں مانتے جو کہ کوئی آپ کو شوبدہ، کوئی کرشمہ، کوئی چمتکار نہ دکھائے. جب تک وہ کوئی چمتکار نہیں دکھائے آپ کے لیے وہ فقیر ہی نہیں ہے، آپ کے لیے وہ صوفی نہیں ہے. حالانکہ جو ہے وہ صوفی کی ایک مین کریکٹرسٹک ہے کہ ڈس اپروول آف شوئنگ میریکلس فیٹس. میریکلس فیٹ کہتی کرشمے کو، چمتکار کو ہے.
وہ کہتے ہیں کہ کوئی چمتکار نہیں ہے دنیا کے اندر، اگر ہے بھی تو ہم تمہیں نہیں دکھائیں گے. ہم اپنے آپ کو اس وجہ سے صوفی نہیں بنا رہے کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ ہم اپنے چمتکار دکھائیں گے. چمتکار ہوں گے بھی تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے چمتکار دکھانے کے لیے نہیں ہے. جناب والا یہ ہے صوفیزم کی. سو ایکچولی صوفیزم، اب یہاں پہ میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں کہ صوفیزم کیا ہوا پھر اگر اب ہم نے جانا تو. صوفیزم از اے مسٹیکل فارم آف اسلام, a school of practice that emphasize in the inward search for God and shuns materialism. کہتا ہے کہ یہ صوفیزم جو ہے وہ اسلام کا وہ مسٹیکل اسکول ہے, وہ ایک چھپا ہوا کرشمہ ساز جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ زور دیا جاتا ہے انورڈ سرچ پہ, اپنے اندر اپنی ہستی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, گاڈ کو تلاش کر لے, یہ کہیں اور نہیں ہے تجھ میں ہی بستا ہے. وہ ایک گانا تھا انڈین کہ ہر دل میں ہے رب بستا, تو واقعی میں ہر دل میں ہے رب بستا. تو وہ کہتا ہے شنس میٹیریلزم, انکار ہو جاتا ہے میٹیریلزم کا. اور وہ ابھی کچھ دن پہلے سوشلزم میں نے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم پڑھایا تھا, جس کے اندر جو ہے وہ کارل مارکس کہتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ دنیا کے اندر میٹیریل سے آتا ہے, انسان کے خیالات بھی میٹیریل سے بنتے ہیں. تو دیکھیے اگر یہاں پہ اگر ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا کوئی اینٹونیمس ہے تو یہ صوفیزم ہے. یہ کہتا ہے کہ میٹیریلزم کچھ نہیں ہے, اصل چیز خدا ہے اور خدا تمہارے اپنے اندر ہے, ڈھونڈتا ہے خدا کو. میں بھی آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں اس حوالے سے. بہرحال کہتا ہے ان دا سب کانٹیننٹ صوفیزم فلورشڈ in the 13th century almost at the same time as the establishment of Turkish rule in India. جناب والا انڈیا کے اندر جو ہے وہ جب سلطنت غلامہ سلیو ڈائنیسٹی شروع ہوتی ہے, قطب الدین ایبک کے بعد سے التتمش تک اور ابراہیم لودھی, یہ لوگ جتنے بھی سلطنت پیریڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ صوفیزم جو ہے وہ بہت فلورش ہوتا ہے. جتنی بھی آپ نے ڈائنیسٹیز انڈیا میں سنی ہے, سلیو ڈائنیسٹی ہے, سید ڈائنیسٹی ہے, لودھی ڈائنیسٹی ہے, یہ شروع کی جو 5-6 جو سلطنت پیریڈ کہلاتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ صوفیزم انڈیا کے اندر, یعنی کہ اس وقت پاکستان بھی اسی میں شامل ہے, انڈیا کے اندر جو ہے وہ فلورش کرتا ہے. ٹھیک ہے جناب. صوفیزم ہیز پروڈیوس سم آف دا ورلڈس موسٹ beloved literature like the love poems of the 13th century Iranian jurist Rumi. Its modern day adherents cherish tolerance and pluralism quality that in many religion unsettle extremists. With Persian it is also influenced Urdu and other regional languages. اب دیکھیے اس کے اندر اس نے کہا کہ صوفیزم کا ایک اور کرشمہ یہ کہ اس نے زبردست قسم کا لٹریچر جو ہے وہ کریٹ کیا, زبردست قسم کی جو ہے وہ صوفی شعراء کرام نے جو ہے وہ زبردست قسم کی صوفی شاعری لکھی, جس میں جو ہے وہ ایک دنیا ہی آپ کو ایک نئی دی, انسانوں کو بتایا شاعری کے ذریعے سے کہ جو ہے وہ کیا اللہ کی ذات کو تم نے ڈھونڈنا ہے تو کہاں پہ کس طرح سے ملے گی. یہ ظاہر سے میٹیریلزم کا جو ہے وہ الٹ ہے, تو ظاہر سے خدا کو کیسے ڈھونڈنا ہے, تو یہ صوفیزم کے اندر آپ کو شاعری ملے گی, اس میں بہت زبردست صوفی پوئٹری جو ہے وہ آپ کو ملے گی. رومی جو ہے وہ ان کے جد امجد میں سے ہیں, جسے کہنا چاہیے کہ ایرانی شاعر تھے رومی, انہوں نے جو پوئٹری کی وہ آج بھی جو ہے وہ آگے آنے والے شاعروں کے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ بن گئی, اور سب نے اسی کے اوپر چلتے ہوئے کیا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, صوفیزم دراصل اس کوالٹی کا نام ہے جسے ہم پلورلزم کہتے ہیں. یہ پلورلزم انگریزی کا ورڈ ہے, اور پلورلزم کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک ہی سوسائٹی کے اندر بہت سارے گروپ مل جل کے رہ سکتے ہیں. ایک ہی سوسائٹی میں ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طرح کے لوگ ہوں, ہر طرح کے لوگ رہ سکتے ہیں. ہندو بھی رہ سکتے ہیں, مسلمان بھی رہ سکتے ہیں, کرسچن بھی رہ سکتے ہیں, دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہ سکتے ہیں بنا کسی ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے ہوئے, یا اس کے علاوہ بھی دوسری کسی قسم کے خیالات کے لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ مذہبی طور پہ یہ پلورلزم ہو, یہ کسی قومیتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی خیالاتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے, آئیڈیولوجیکلی طور پہ بھی ڈفرینس ہو سکتے ہیں. تو پلورلزم اس چیز کا نام ہے, ٹالرنس کا نام ہے. پلورلزم اس چیز کا نام ہے کہ سب ساتھ مل کے ایگزسٹ کر سکتے ہیں. تو یہی صوفیزم کا بھی نام ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. کہتا ہے کہ نکلے تھے دونوں بھیس بدل کے,
تو کیا عجب میں ڈھونڈتا خدا کو پھرا اور خدا مجھے. سلمان اختر صاحب کا شعر ہے، غور کیجیے گا اس پہ. ایک اور شعر عرض کرتا ہوں. تو حرم میں جس کو ہے ڈھونڈتا مجھے بت کدے میں وہ مل گیا. تو حرم میں جس کو ہے ڈھونڈتا مجھے بت کدے میں وہ مل گیا. تجھے کیا ملال ہے زاہدہ یہ تو نظر نظر کی تلاش ہے. تو دیکھیے جناب، سوچئے گا، اس کو پھر سے سنیے گا اسٹل کر کے. پھر ایک اور سن لیجئے، کہتا ہے ٹٹولو پرکھ لو چلو آزما لو. ٹٹولو پرکھ لو چلو آزما لو، خدا کی قسم با خدا آدمی ہوں میں. تو جناب دیکھیے کیا خوبصورت جو ہے وہ شعر ہے. 4 سلسلے صوفیانہ بزرگان کے بنتے ہیں اس سب کانٹیننٹ کے اندر. اور جو ہے یہ سوال پہ آ رہا ہوں میں ڈائریکٹ CSS کے. چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندی. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے. سہروردی، ان لوگوں نے حکمرانوں میں آپسی مفاہمت اور دین کو پھیلانے میں عوام الناس میں بے مثال قربانیاں دیں. آج ایسے صوفیاء کرام کی واقعی میں ضرورت ہے. سہروردی خاندان، سہروردی سلسلہ خاندان نہیں کہلائے گا، سہروردی آرڈر کہلائے گا، سہروردی سلسلہ. یہ سہروردی آرڈر آف صوفیزم جو ہے یہ بہاؤالدین ذکریہ، اس کے ایک بہت بڑے نام 1170 سے 1267 عیسوی تک ملتان کے اندر رہے. یہ ان کا تعلق سہروردی خاندان، سہروردی سلسلے سے تھا. لال شہباز قلندر بھی سہروردی سلسلے کے ہی صوفی ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ کو صوفیاء کرام کے بھی نام پتہ چل رہے ہیں، ان کا ایرا بھی پتہ چل رہا ہے، ان کا علاقہ بھی پتہ چل رہا ہے. 1177 عیسوی سے 1274 تک 7 ڈسٹرکٹ جامشوروں میں لال شہباز قلندر. کیا بات ہے جناب، بہاؤالدین ذکریہ، لال شہباز قلندر، یہ سہروردی سلسلہ ہے. اور ان کی کوالٹی میں نے آپ کو بتا دی کہ حکمرانوں سے آپسی مفاہمت اور دین کو پھیلانے میں عوام الناس میں بے مثال قربانیاں دی ہیں. آج ایسے صوفیاء کرام کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں عوام کے اندر انتشار ہوتا ہے. عوام ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہی ہوتی ہے، عوام ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہی ہوتی. بریلوی دیوبندی کو نہیں مان رہا ہوتا، دیوبندی بریلوی کو نہیں مان رہا ہوتا، شیعہ سنی کو نہیں مان رہا ہوتا، سنی شیعہ کو نہیں مان رہا ہوتا، یہاں تک کہ ہندو مسلمان کو نہیں مان رہا ہوتا تو مسلمان ہندو کو نہیں مان رہا ہوتا. تو یہ وہ دور تھا جب کہ صوفیاء کرام جو ہیں اس زمانے کے حکمرانوں کی مدد کرتے تھے عوام الناس کو آپس میں ملانے میں. میں نے کہا نا پلورلزم جو ہے وہ ان کی وجہ سے پیدا ہوتا تھا. یہ ایسے لوگ تھے، یہ تمام لوگوں میں مشترک ہوتے تھے. نہ یہ ہندو کے لیے الگ ہیں، نہ مسلمانوں کے لیے الگ ہیں، نہ یہ سنیوں کے، نہ شیعوں کے لیے. ان کی قدر سب لوگ کرتے تھے. یہ ہے صوفیوں کا کمال. آپ میرا لیکچر پورا سن لیں، آپ جھوم اٹھیں گے. صوفیزم آپ کو سمجھ آ جائے گا، آپ ان کی قدر کرنے لگیں گے. آپ کو لگے گا کہ ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے آج کے دور کے اندر. آج جو اتنی نفرت ہیں اس میں اگر ہمیں کوئی آج صوفی ہے، آج آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آج کے دور میں صوفی نہیں ہے، صوفی ہیں لیکن پردہ کر گئے. آج وہ پردہ کر گئے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آتا. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا ایسے لوگوں کو. اور اس زمانے کے حکمرانوں کو شاباش ہے کہ وہ چل کے آتے تھے، صوفیاء کرام کے خانقاہوں پہ چل کے آتے تھے. انہیں پتہ تھا کہ ان کی کیا قدر ہے. آج وہ حکمران بھی ختم ہو گئے. دوسرا سلسلہ ہے چشتیہ سلسلہ. ان بزرگان دین نے بھی اسلام کو پھیلانے میں پوری دنیا میں کردار ادا کیا، مگر سیاست اور بادشاہت کے محل سے دور رہتے ہوئے. جناب یہ ان کا جو طریقہ کار تھا تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. یہ سیاست میں اور بادشاہت سے دور رہتے تھے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ بادشاہوں سے ان کی کوئی نفرت کے سلسلے تھے، لیکن یہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ بادشاہت، ریاست چلانا آپ کا کام ہے، اس میں ہم بیچ میں نہیں بولیں گے. اس میں سب سے بڑا جو نام ہے معین الدین چشتی صاحب کا. انڈیا میں چشتی سلسلے کو انہوں نے متعارف کرایا، نام کے ساتھ لگا معین الدین چشتی. 12ویں صدی سے ان کا دور تھا، 12ویں صدی. اور پھر فرید الدین شکر گنج پاک پتن سے 1173 سے 1280. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 1238 سے 1325 تک. یہ سارے کے سارے چشتی سلسلہ ہے جناب. اس کے ساتھ ساتھ قادریہ سلسلہ. غوث اعظم عبد القادر جیلان ایران سے ان کا تعلق. انہوں نے بنیاد رکھی قادریہ سلسلے کی. جناب یہ ہے قادری، غوث اعظم عبد القادر جیلانی. اکثر لوگ اپنے ساتھ نام کے ساتھ قادری لگاتے ہیں. وہ یہ سلسلہ ہے قادریہ سلسلہ صوفیزم کا. کمال کا سلسلہ ہے جناب. کیا ہر سلسلہ ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے. 1077 سے 1166 تک بغداد میں ان کا مقبرہ ہے. حنبلی مسلک سے ان کا تعلق تھا.
نقشبندی یہ ایک اور چوتھا سلسلہ، اس سلسلے کا ایک نام شیخ احمد سرہندی، ان کو مجدد الف ثانی کے نام سے بھی جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ 1561 سے 1624 عیسوی تک یہ رہے، 24ویں کڑی تھی ان کی نقشبندی سلسلے میں، اور جو ابتدا ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتی ہے، سنی اسکالرز ہیں انڈیا کے، تو یہ نقشبندی سلسلہ ہے جناب۔ تو یہ جو ہے وہ 4 میں نے آپ کو بتائے، مختصر کر کے بتائیں۔ سہروردی سلسلے نے سلطنت دہلی 1206 سے 1526 تک کے دوران میں سلطنتی امور اور عوامی رابطے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا سہروردی سلسلے نے خاندان، سوری میں کہہ جاتا ہوں بار بار، سہروردی سلسلے نے جو ہے، جس کو ہم سہروردی آرڈر کہیں گے صوفیزم کا، انہوں نے بادشاہوں کی مدد کی عوامی رابطے میں، جس سے دین اسلام ہی کو نہیں بلکہ سلطنت دہلی کے سیاسی معاملات کو حل کرنے میں انتہائی مدد ملی۔ البتہ چشتی سلسلے کی پالیسی میں سیاست میں عمل دخل نہ تھا۔ نقشبندی سلسلہ مجدد الف ثانی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر مغلوں نے صوفیاء کرام کو ان کے جائز مقام کے مطابق اہمیت دینا ضروری نہ سمجھی۔ جب سلطنت دہلی ختم ہوئی 1526 کے بعد، تو جو ہے وہ مغل اس علاقے میں آ گئے، سب کانٹیننٹ میں۔ انہوں نے صوفیاء کرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ان کو اہمیت دینا ختم کر دی۔ اکبر بادشاہ نے صلح کل کی پالیسی استعمال کری، وہ صلح کل پہ چلا، جس میں ہندو مسلم کا مشترکہ معاشرہ اس نے قائم کیا۔ اس نے نہیں سمجھا کہ ہمیں اس وقت صوفیاء کرام کی ضرورت ہے۔ مغلیہ دور کے اختتامی ادوار میں صوفیزم نے ایک بھیانک رنگ اختیار کر لیا، جو کہ اختتامی مغلیہ انتظامیہ اور پھر برٹش راج کی مرہون منت آج تک چلا آ رہا ہے۔ اب یہ وہ صوفیزم کا رنگ ہے جو کہ ہم جیسے ماڈرن لوگوں کو جو ہے وہ صوفیوں سے دور کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار صوفی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو سب جو ہے وہ بھید بازی ہے اور یہ، لیکن نہیں جناب، آج صوفیاء کرام نے جو ہے وہ پردہ کر لیا ہے، لیکن صوفی ازم جو ہے وہ ایک حقیقت کا نام ہے، جس میں اب میں آگے پڑھ رہا ہوں، جس میں ایک عام مسلمان صوفی اس کو گردانتا ہے جو پگڑی باندھے یا مہندی میں داڑھی رنگے، انگلیوں میں موٹے موٹے پتھروں والی انگوٹھیاں پہنے، اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، نام نہاد درگاہ پر بیٹھا یا دفن، کوئی گھٹیا سی ٹرک دکھانے والا پیر فقیر۔ یہ آج کے دور میں ہمارے لیے صوفی ہے، جس سے کہ کچھ لوگ اب بھی عزت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو رد کرتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں ہوں کہ کیا درست ہے کیا صحیح ہے، لیکن صوفیزم کی اصل ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، یہ صوفی نہیں ہے، یہ بتا دوں میں۔ اب اگر اس میں کوئی صوفی چھپا ہوا ہے تو میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن صوفی ازم جو ہے وہ جو میں نے آپ کو کوالٹیز شروع میں بتائی ہیں، سچے صوفی کی وہ کوالٹیز ہیں، اور آج ایسے صوفی جو ہے وہ پردہ کر گئے ہیں، موجود ہیں، لیکن وہ پردہ کیے ہوئے ہیں، انہیں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب نہ صرف نئے نام نہاد صوفی پیدا ہو گئے، بلکہ حقیقی صوفیاء کرام کی جائے تدفین کو بھی شرمگیزی سے نہیں بخشا۔ ذی شعور مسلمان بھی ان بزرگان دین کی صحیح قربانیوں کو باوجود انتہائی سمجھ رکھنے کے دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کو صوفیاء کرام کا یا صوفیزم کو ماننے کو تیار نہیں۔ یہ باقی المیہ ہے۔ بہرحال پھر سے سوال کی طرف آ جاتا ہوں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ who were the Sufis of subcontinent who had close relations with the state۔ تو آپ کو پتہ چلا سہروردی سلسلہ جو ہے وہ پولیٹیکل اتھارٹی سے کلوز ریلیشن کے اندر تھا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سہروردی سلسلے نے جو ہے وہ حکمرانوں کی مدد کی اور انہوں نے عوامی رابطے کو بحال کیا۔ بہت سارے مسئلے مسائل ڈیٹیل میں جائیں، آپ کو التتمش کا پتہ چلے کہ التتمش کے خلاف بغاوت ہوئی، اس کو کچلنے میں جو ہے وہ صوفیاء کرام نے اس زمانے میں جو ہے وہ اس کی مدد کی۔ التتمش خود گیا تھا اس وقت جو ہے وہ خانقاہ پہ، اور جو ہے بہرحال آگے چلتے ہیں۔ دوز ان پاکستان who are interested in fighting against religious extremism should first understand in present context and encounter it with fresh ideas to change the political and social structure of the society. Society can neither be reformed by reviving old and rusted ideas nor by delivering sermons and reciting Sufi poetry۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم ختم ہو جائے، انہیں پہلے تمام چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، ان کے کانٹیکس میں، ان کے سیاق و سباق میں اس کو سمجھنا پڑے گا، ان کے کانٹیکس میں، بیک گراؤنڈ کے اندر۔ صرف صوفیزم اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے صوفی پوئٹری پڑھ دی اور بڑا اچھی سی کوئی آپ نے شعر پڑھ دیے اور بہت اچھا سا کوئی خطبہ دے دیا، یہ صوفیزم نہیں۔ صوفیزم ایک زندگی کا نام ہے، اپنی پوری زندگی قربانی ہے، اس کے اندر ڈیووشن ہے۔ لوگ صوفیوں کو ایسے نہیں مانتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے لوگ آج بھی جو ہے وہ دیوانے ہیں، اور جو ہے وہ یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ
یہ دیکھیے آخری پیرا پڑھ دیتا ہوں. کہتا ہے کنٹمپرری پرابلمس کین اونلی بی سالو when true message of Sufism be understood. یہ جو سرمن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج کے کنٹمپریری دور حاضر کے مسائل ہیں can only be solved when true message of Sufism be understood. وہ کیا میسج ہے؟ جب تک کہ ہم صحیح میسج نہیں سمجھیں گے صوفیزم کا، صوفیزم ہمارے کام نہیں آنے والا، وہ ردی کی ٹوکری کے اندر پڑا رہے گا، لوگ اس کو برا بھلا کہتے رہیں گے. صوفیزم کیا ہے؟ سن لیجئے. صوفیزم از پلورلزم، means live and let live, respect each other, bring tolerance and feel love and respect for those who does not match with your ideology. وہ کہتا ہے کہ اس صوفیزم دراصل پلورلزم کا نام ہے. میں نے آپ کو بتایا نا صوفیزم کیا ہے. صوفیزم دراصل پلورلزم ہے، یعنی کہ سب، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو. رسپیکٹ کرو ایچ ادر، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرو. برنگ ٹالرنس، برداشت لے کے آؤ. فیل لو، دوسرے کے لیے محبت اپنے اندر محسوس کرو. رسپیکٹ کرو فار دوز who does not match with your ideology. اگر کوئی آپ کی آئیڈیالوجی سے میچ نہیں کرتا، اس سے مطابقت نہیں رکھتا، تو اس سے ضروری نہیں کہ آپ اس بنیاد پہ نفرت کریں. یہ اسلام کا میسج نہیں ہے. اسلام کے اندر بھی اقلیتوں کے لیے گنجائش رہی ہے اسلامک سوسائٹی کے اندر. آج ایسا کیسے ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اتنی برداشت نہیں رکھتے. سو دس از آل اباؤٹ صوفیزم. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے بہت کچھ ملا ہوگا انفارمیشن. اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے. تھینک یو جی.